تصویر دو تین لے لینا صحیح کر کے. تو ہو چکا ہے نا، ڈائریکٹ شروع کر. جی 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 ڈائریکٹ. وعلیکم السلام سے آپ شروع کر دیجیے. وعلیکم السلام. تو نہیں آج وعلیکم السلام نہیں ہے جی. کہ آج ہم کس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں؟ ریکارڈ پر ہے نا؟ سوال آپ نے کر لیا نا؟ نہیں کہ آج ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں سر جی شروع کر دوں ڈائریکٹ؟ جی 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 ڈائریکٹ. جی آج شب عاشور 9 محرم الحرام 1443 ہجری ہے، اور ہم نے پچھلے چاند رات سے لے کر 8 محرم تک اصحاب حسینی اور ان کے کردار اور ان کے احوال پہ گفتگو کی، ان کی سیرت پہ گفتگو کی. ظاہر ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس عشرہ محرم میں ان مخصوص دنوں میں جن ہستیوں پہ زیادہ گفتگو نہیں ملتی یا معروف نہیں ہے، ان پہ ہم نے گفتگو کی. جناب عابس پہ، جناب حبیب ابن مظاہر پہ، مسلم بن اوسجا پر، ہم نے ہلال بن نافع بن ہلال پہ بھی بات کی، اور دیگر اصحاب پہ بھی. لیکن ظاہر ہے کہ اصحاب کا سلسلہ بہت طویل ہے، علامتی تعداد 72 ہے، اور یقیناً کہ تعداد حقیقی اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن آج شب عاشور ہے، اور اس شہید کا ہم تذکرہ کریں گے جو سب سے کم وقت کے لیے لشکر حسینی میں شامل رہا ہے، اور ایک ہی لمحے میں باطل سے نکل کر حق کے لشکر میں شامل ہوا ہے. اور وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے حر کو حر علیہ السلام بنایا. سبحان اللہ. تو آج ہم حضرت حر ابن یزید ریاحی پہ گفتگو کریں گے. حر جس کے معنی ہے آزاد. آزادی کا یہ عالم ہے کہ ظلمت کی زنجیروں سے آزادی لے کر حر حسین کی ہدایت تک پہنچے ہیں. اور یزید نام ہے حضرت حر کے والد کا، اور یہ نام یزید ابن معاویہ جو قاتل سید الشہداء ہے، جو اس کائنات کا سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا ملعون ہے، پروردگار اس پہ لعنتوں کو زیادہ کرے. آپ زیارت عاشور میں بھی، زیارت وارث میں بھی لعنت بھی کرتے ہیں قاتل حسین پر، اور ہر نبی سے پروردگار نے یہ کام کروایا، اور یہ انتہائی احسن عمل ہے. اور آج کی شب میں بھی اور کل کے دن میں بھی زیادہ سے زیادہ قاتل حسین پہ لعنت کیجیے، ان لوگوں پہ لعنت کیجیے جنہوں نے سید الشہداء پہ، نواسۂ رسول پہ ظلم کیا، اور ظلم سے اہل حرم کو اسیر بھی کیا، اور شہدائے کربلا کو، انصار حسین کو بھی شہید کیا، خانوادہ اہل بیت کو بھی شہید کیا، شہزادوں کو بھی شہید کیا. حر لشکر حسین میں ایسے نہیں آیا. ہم نے پہلے دن بھی یہ تذکرہ کیا، اور مسلسل یہ تذکرہ ہمارے سننے والے، ہمارے ناظرین، ہمارے دیکھنے والے سنتے رہے. اور آج اس قیامت کی رات کی شب آ گئی ہے جس کو عاشور کہتے ہیں، اور آج ہم شب عاشور میں یہ تذکرہ حر کا کر رہے ہیں. اور چاہا کہ آخری تذکرہ حضرت حر ہی کا ہو، کیونکہ سب سے آخر میں حضرت حر امام حسین سے آ کے ملیں. لیکن حر کا سلسلہ لشکر حسینی میں اس رات نہیں شروع ہوا، اس سفر سے نہیں شروع ہوا، اس منزل سے نہیں شروع ہوا قصر بنی مقاتل کی، کہ جب حر نے لشکر حسین کو روکا ہے. حر کا سلسلہ جیسے میں نے عرض کیا گزشتہ پروگراموں میں کہ یہ محضر تھا، یہ مشیت الہی تھی. سید الشہداء نے یہ کہا کہ یہ میرے ساتھ عالم انوار میں بھی تھے، تو حر کا نام بھی یقیناً اس معاہدے میں لکھا ہوا تھا جو نواسۂ رسول نے پروردگار سے کیا. اور جب 28 رجب کو چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے ماں کی قبر سے کہ اماں میں اپنا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، اے نانا میں اپنا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں. حضرت حر جس کے معنی آزاد کے ہیں. ادھر بیٹھ جاؤ. تم ہل رہے تو آواز آ رہی ہے. نہیں آواز نہیں، میں پلان جا رہا ہے ابھی. میں ابھی بالکل بیٹری زیرو ہو چکی ہے. صحیح جی. حر کا حسینیت سے سلسلہ بہت پرانا ہے. امام حسن حسین نے 25 حج پا پیادہ کیے، پیدل کیے. اور ایسا ہی مقام تھا کہ جب حضرت حر کی ماں اور باپ جن کے عقد کو، جن کی شادی کو بہت عرصہ گزر چکا تھا، اور اس وقت اولاد موجود نہیں تھی، تو ایسے میں سید الشہداء کا پانی ختم ہوا ہے.
اور آپ کو یہ سلسلہ بہت قریب نظر آئے گا کہ میرے مولا نے حر کے لشکر کو پانی پلایا ہے. سبحان. تو یہ اہل بیت اللہ کی حجتیں ہیں، اور اس کا ایک قانون ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو یہ احسان کہاں تھا، یہ حسن سلوک کہاں تھا کہ حسین نے حر کے لشکر کو پانی پلایا ہے، کہ حسین واپس آ رہے ہیں، امام حسن بھی ہمراہ ہیں، کہ امام حسن حسین کا پانی ختم ہوا ہے. تو سیرت نگاروں نے اور صاحبان مقاتل نے یہ لکھا کہ ایسے میں رستے میں ایک دروازہ اس پہ دستک دی ہے سید الشہداء نے، اور حر کی ماں باہر آئی ہے. تو ایک مرتبہ پانی مانگا، اور جب پانی مانگا ہے تو پانی پلایا سید الشہداء کو. تو کہا کہ دعا بتا، تیرے لیے کیا دعا کی جائے؟ تو کہا کہ فرزند رسول میرے ہاں اولاد نہیں. تو کہا کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، اور دیکھو اس کا نام حر رکھنا. سبحان. اور یقیناً سید الشہداء علم امامت سے جانتے تھے کہ حر میرے ناصروں میں سے ہوگا، اور لشکر یزید سے نکل کر حر میرے پاس آئے گا. تو یہ جو دعا ہے سید الشہداء کی، اور یہ کہنا، تو حر کا نام بھی سید الشہداء نے خود حر رکھا ہے. اور جب شہید ہوئے ہیں حر، تو حر کے نعش پہ جو مرثیہ پڑھا ہے، اور آج بھی حضرت حر کے روضے پہ جو کربلا گئے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا اور آخرت میں حر ہے، آزاد کردہ ہے. یہ وہ حسین ہے کہ جس کے جھولے سے اگر فطرس پر مس کر لے، تو وہ فطرس جسے من مثلی کہنے فخر کرنے پہ پروردگار نے پر جلا کے اپنی بارگاہ سے نکال کے راندہ درگاہ کر دیا تھا. جب حسین کے گہوارے سے فطرس پر جب حسین کے گہوارے سے فطرس پس یا صاحب زمانہ جب حسین کے گہوارے سے فطرس پر مس کر کے چلا ہے، تو یہ کہتا ہوا چلا ہے، کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ پہلے نکالا ہے ممثلی کہنے پہ کہ کون ہے مجھ جیسا، تو اب بھی وہی جملہ کہتے ہوئے چلا ہے، اور یہ حسین کے کرم کی بدولت کہتا ہوا چلا ہے کہ ممثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. تو یہاں بہت خوبصورت جملہ ہمارے علماء نے لکھا کہ شاید فطرس یہ بتاتا ہوا جا رہا ہے کہ میرا مقام سمجھو تو حر کا مقام سمجھ میں آئے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، یعنی مجھے حسین نے حر بنایا ہے. تو فطرس کو مس کرنے سے حریت مل گئی، تو وہ حر کیا ہوگا جس حسین کہہ رہے تو دنیا اور آخرت میں حر ہے. دیکھیے ایک جملہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے مولا حر بننے کی توفیق عطا کریں، یا فلاں حر بن گیا، یا اس دور میں حر کا کام ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم ان اصحاب جیسے نہیں ہو سکتے. اور جہاں امام حسین، ہم نے یہیں سے آغاز کیا تھا اپنی گفتگو کا کہ امام حسین نے کہا نہ ایسے بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے، تو حر بھی تو انہی میں شامل ہے، حر بھی تو ناصر حسین ہے. تو حر بھی اس قول کی ضمن میں آتے ہیں کہ نہ ایسے بابا کو ملے نہ نانا کو. تو حضرت سلمان محمدی جو 10 درجے ایمان پہ منا اہل بیت ہے، 600 سال کا سلمان چند لمحوں کے حر کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ جانے حسین کے لشکر کا، حسین کے اصحاب کا مقام کیا ہے. آج ہمیں اس گفتگو کو تمام کرنا ہے، لیکن اس جملے کے ساتھ اپنے ناظرین کو چھوڑے جا رہے ہیں کہ ذرا سوچئے کہ وہ سلمان جس نے اتنی جد و جہد کی ہے، جتنی تگ و دو کی ہے رسول اور جناب امیر تک پہنچنے کے کہ حضرت عیسیٰ کی حواریوں میں سے ہیں، وہ 600 برس کا سلمان اگر کبھی سیدہ کی چادر لے کے جاتا ہے بازار سے قرض لینے کے لیے، بڑا مشہور معجزہ ہے. لیکن حر کا مقام کیا ہے کہ حر کی پیشانی پہ جب زخم آیا ہے تو حسین نے رومال باندھا ہے، اور رومال باندھ کے کہا ہے کہ حر یہ میری ماں کا رومال ہے. اور یہ جملہ امام کاظم کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ جب شتیتا کو اس کا درہم آیا ہے تو مولا نے ایک کپڑا بھیجا ہے، اور بھیج کے کہا ہے کہ یہ میری بہن نے بنا ہے، اور یہ اس باغ سے آیا ہے جو میری دادی کا باغ تھا. ایک ایسا کرم ہے آل محمد کا کہ وہ حر جو ایک رات پہلے آیا ہے، مولا نے اس کو رومال سیدہ عطا کیا، اور اس کی پیشانی پہ رومال سیدہ باندھا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ حر لشکر یزید میں تھا، تو ایک بات یہ ہے کہ میں نے آغاز میں بھی یہ جملہ کہا تھا کہ میں ہونا اور ساتھ ہونا یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. حر لشکر یزید میں نہیں تھا، حر لشکر یزید کے ساتھ تھا. بالکل ویسے ہی جیسے شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا. جیسے قرآن ہم سے کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کیا ہم سچوں میں سے ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ حر لشکر یزید میں تھا، نہیں،
حر لشکر یزید میں نہیں تھا، اور اس کی وجہ اور میں جملہ کہوں گا، اور یقیناً اس سے بہتر اور بڑا کوئی جملہ نہیں ہے کہ جس وقت امام حسین نے رستہ روکنے پر، یہاں یہ بھی تصحیح کر لوں کہ یہ روایت جو ہمارے یہاں عمومی طور سے پڑھی جاتی ہے کہ حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو یہ روایت موثق مقاتل میں موجود نہیں ہے۔ ہاں شیخ مفید نے اپنی ارشاد میں یہ ضرور لکھا کہ حر جب امام نے راہوار کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے تو حر ایک مرتبہ گھوڑے کو امام حسین کے مرتضی ذوالجناح کے سامنے لایا ہے اور رستے کو روکا ہے۔ اتنی مجال نہیں تھی حضرت حر کی، اور جب کہا کہ سکلت کا اموں کا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر تو حسین کا رستہ روک رہا ہے، تو جانتے ہیں حر نے کیا جملہ کہا؟ وہ جملہ تاریخ میں وہ الفاظ موجود ہے کہ مولا پوری تاریخ عرب و عجم میں اس وقت صرف آپ وہ ہستی ہیں کہ جس کی ماں کا نام میں بغیر وضو اور طہارت نہیں لے سکتا، تو جو مقام سیدہ کو سمجھتا وہ بھلا یزیدی کیسے ہو جائے گا؟ سبحان تو وہ حر لشکر یزید میں نہیں تھا، لشکر یزید کے ساتھ تھا۔ اگر انہی میں سے ہوتا، انہی کے جیسا ہوتا، تو کبھی بھی شب عاشور توبہ کر کے امام حسین کے پاس نہ آتا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے شیطان جیسے ملائکہ کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن اندر سے شیطان تھا، تو ان میں سے نہیں ہو گیا، ان کے ساتھ تھا۔ اسی طرح حر لشکر یزید کے ساتھ تھا، لشکر یزید میں نہیں تھا، اور اس پہ خود حضرت حر کا جملہ شاہد ہے کہ ایک مرتبہ جب جنگ کی ہے تو لڑتے لڑتے گھوڑے سے گر گئے حر، تو ایک مرتبہ جب گرے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کے پھر جوش جوانی کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور شیر نر کی طرح حملہ کرتے کرتے جب کسی نے آواز دے کے کہا کہ حر مارے جاؤ گے، ابھی بھی بیعت کر لو، تو جانتے ہیں حر نے کیا جملہ کہا؟ عجیب جملہ کہا حضرت حر نے حسین کے اس ناصر نے جو سب سے قلیل وقت حسین کے ساتھ رہا ہے، تلوار کھینچ کے کہنے لگا کہ گھوڑے سے گر گیا ہوں، شجرے سے نہیں گرا ہوں، سبحان اللہ، عقیدے سے نہیں گرا ہوں، میں آج بھی دین علی و حسین پہ ہوں۔ یہ حر کا جملہ کہنا ہی بتا رہا ہے کہ حر مقام عظمت سید الشہداء کو سمجھتے تھے، سیدہ نساء عالمین کو سمجھتے تھے، اور جس وقت ملے تب بھی یہ کہا ہے کہ مولا میں کیا کروں کہ اپنے ذات کی بیعت میں ہوں اور جاؤں تو کیا جواب دوں؟ تو ایسے میں، اور وہ مقام کہ جس کی بالی پہ سیدہ عالمیان آ جائیں، جب پہنچے ہیں ان کے لاشے پہ، تو یہ جملہ کہا ہے میرے مولا نے کہ ایک مرتبہ حر نے مولا کو دیکھ کے کہا مولا آپ کے اجداد آئے ہوئے ہیں، کہ حر یہ تو وہ ہیں جنہیں تو دیکھ رہا ہے، حر پردے میں میری ماں فاطمہ زہرا بھی آئے ہوئے، اور یہ کہہ کے رومال باندھا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جب سلاطین آئے ہیں کربلا اور بہت سے بادشاہ گزرے، تو حر کی قبر ایک فاصلے پہ ہے کربلا سے، تو ایک مرتبہ حر کی قبر کو چاک کیا گیا تو لاشا تر و تازہ تھا، اور لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ رومال فاطمہ حر کی پیشانی پر ہے، تو چاہا ہے کہ رومال فاطمہ کھول کے اپنے پاس تبرک کے طور پہ رکھیں، تو حر کی پیشانی سے ایک خون کا فوارہ بہنا شروع ہوا ہے تاکہ کوئی لے جا نہ سکے، تو جیسے ہی وہ رومال دوبارہ باندھا تو وہ فوارہ بند ہو گیا، تو تب بھی حر کے زخم ویسے ہی تر و تازہ تھے جیسے 61 ہجری 10 محرم کو تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ہم مولا کے اصحاب اور ان کے جانثاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج 9 محرم ہے، وقت تو ہے چھوٹے سے بریک کا، دیکھتے رہیے، قائم رہیے۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی قبلہ، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جناب حر مولا حسین تک کیسے پہنچے، اور جب انہوں نے مولا حسین کے ذوالجناح کو روکا تو وہ کیا سبب تھا، اور کیا تھا سوال؟ بھول گیا، دوبارہ کر لیں۔ دوبارہ کر دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت حر نے امام حسین کے لشکر کو روکا تو پھر وہ لشکر حسینی میں 10 محرم کو آ کے ملے کیسے؟ ہاں صحیح۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی قبلہ، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ مولا حسین کے جب انہوں نے قافلے کو روکا تو پھر یہ مولا حسین تک 10 محرم کو آئے کیسے؟ اس بارے میں تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ یہ جب قافلہ چلا ہے اور منزل زبالہ سے طے کرتا ہوا قصر بنی مقاتل تک پہنچا ہے اور قافلے نے کوچ کرنا شروع کیا، تو سامنے سے ایک نخلستان سا نظر آیا اور گرد اڑتی نظر آئی، تو کسی نے کہا کہ شاید سامنے پانی ہے،
تو ایک مرتبہ حضرت عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے جب واپس آئیں تو کہا کہ مولا ایک لشکر سامنے سے آ رہا ہے۔ جب حر پہنچا ہے تو رستہ روکا اور کہا کہ ابن زیاد کی طرف سے آپ کو روکنے کے لیے آئے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ کوفے والوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک صندوق تھا جس میں خط بھرے ہوئے تھے اور کئی 100 خط تھے، مولا نے وہ سامنے الٹا تو حر نے پلٹ کے کہا کہ ہم ان خط لکھنے والوں میں نہیں ہیں۔ اور ایک مرتبہ مولا کا گھوڑا آگے بڑھا اور جس طرح میں نے بیان کیا کہ حر نے رستے کو روکا تو اس وقت مولا نے وہ جملہ کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی، تو کیا کرنے چلا ہے؟ تو کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے کوفے کی طرف۔ تو پلٹ کے کہنے لگے کہ تو پھر رستہ چھوڑو اور میں واپس چلا جاؤں، یا میں ہند چلا جاؤں، یا میں روم چلا جاؤں، یا میں مدینے واپس چلا جاؤں؟ تو کہا نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے ایسی جگہ لے جایا جائے کہ جہاں نہ پانی ہو نہ دانہ ہو، اور آپ کو ایسی جگہ پہ روکا جائے۔ ایسے میں نماز کا وقت آیا ہے اور سید الشہداء نے لباس تبدیل کیا اور امام حسین کا جو مؤذن تھا اس نے اذان دی تو ایک مرتبہ حر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، حر نماز پڑھے گا تو کیا اپنے لوگوں میں پڑھے گا یا ہمارے پیچھے پڑھے گا؟ اپنی والی پڑھے گا یا ہماری والی پڑھے گا؟ تو کہنے لگا، فرزند رسول نماز تو آپ ہی کے پیچھے پڑھوں گا۔ اور حسین نے نماز پڑھائی، مگر اب جب نماز پڑھا چکے تو سنا نا ہمارے ناظرین نے اور آپ نے کہ حر کی ماں نے پانی پلایا تھا اور کے باپ نے پانی پلایا تھا سید الشہداء کو۔ تو ایک مرتبہ دیکھا تو حر کے رہواروں کی زبانیں پیاس کے مارے، جانوروں کی زبانیں، بے زبان جانوروں کی زبانیں باہر آ گئی ہیں اور لشکر پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے اور حر کے لشکر کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ 250 اونٹوں پہ سید الشہداء کا کاروان چلا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جو آج کی شب میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مفلس نہیں تھے، یہ عرب کے مالدار لوگ تھے اور اہل بیت کا مال تجارت بھی تھا، اور 250 اونٹ لے کے چلے تھے جس پہ کئی اونٹ ایسے تھے جس پہ پانی کی مشقیں، کتنا پانی ہوگا اہل بیت کے پاس کہ 1000 اشخاص کے ایک لشکر کو پانی پلایا ہے، اور صرف انہیں نہیں پلایا، ان کے رہوار کو بھی پانی پلایا ہے۔ اور یہیں سے ان کے دل میں ایک الفت جاگی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دعائے حسین سے پیدا ہوا ہے حر تو یقیناً محبت حسین تھی، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے حر کو خلق کیا تھا۔ جب کربلا پہنچے تو حر امام حسین کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لیکن جس وقت کربلا پہنچے ہیں اور امام حسین نے خاک شفا کو سونگھ کر یہ کہا ہے کہ عباس خیمے لگائے جائیں، اب قیامت تک ہم یہیں رہیں گے، اور کسی نے جب بتایا کہ مولا اس کا نام غازریہ ہے، اس کا نام نینوا ہے، اس کا نام کرب و بلا ہے، تو حسین نے وہاں خیموں کو لگایا۔ اور 9 محرم کی رات، یہ جو آج کی رات شب عاشور ہے، ایسے ہمیں پشر 7 کے پاس ہو رہے ہیں، اور کہا کیا تو فرزند رسول سے واقعی جنگ پہ آمادہ ہے؟ مجھ سے تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ ابن زیاد تک حسین کو لے کے آنا۔ تو کہا ہاں، کل میں اس ملعون نے یہ جملے کہے کہ حسین کے سر کو تن سے جدا کروں گا۔ تو ایک مرتبہ حر اپنے دانتوں کو کاٹتا ہوا خیمے میں واپس آیا ہے، اور یہ رات حر پہ بڑی کرب کی رات گزری ہے۔ فجر کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ اپنے خیمے سے چلنے لگے۔ اب جو چلنے لگے تو غلام سے یہ کہہ کے چلے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اور حر اکیلے نہیں آئے، حر کا بیٹا بھی آیا ہے، حر کا غلام بھی آیا ہے۔ تو چلتے ہوئے غلام نے کہا آقا جب جہنم کے رستے پہ تھے تو مجھے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اب جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ایک مرتبہ سوار ہوئے اور حر حسین کے لشکر کی جانب چلے، مگر اب جب خیام قریب آئے تو ایک مرتبہ حر نے خود کو گھوڑے سے اتار لیا، ڈھال کو الٹ دیا، اور ایک مرتبہ اپنی کمر کے پٹکے کو نکالا اور کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں حسین کا مجرم ہوں اور مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں، اور گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل مولا کے سامنے اپنے کو پیش کروں گا۔ مولا نے دور سے سوار آتے دیکھے تو یہاں حر آ رہا تھا، حر کا بیٹا آ رہا تھا۔ کیا کریمی ہے حسین کی کہ جو گھیر کے کربلا تک لایا ہے۔ حسین نے کہا جاؤ علی اکبر، حر کا بیٹا آ رہا ہے، تم استقبال کرو، جاؤ عباس، حر آ رہا ہے، استقبال کرو۔ اور ایک مرتبہ جب حر آیا تو خود کو امام کے قدموں پہ گرا لیا۔ امام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو کھولا اور حر کو سینے سے لگایا۔ کیا مقام پایا ہے حر نے کہ جب عاشور کا دن شروع ہوا ہے تو حر ان پہلے مجاہدوں میں ہے جس نے تلوار کھینچ کے حملہ کیا، لیکن حر سے پہلے حر کے بیٹے نے اس نے جہاد لیا۔ اور ایک مرتبہ شب عاشور آ گئی ہے اور یہ رونے کی راتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک جملہ مصائب کا اپنے ناظرین کے حوالے کروں کہ حر کا بیٹا جب لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے تو ایک مرتبہ باپ کو سلام کیا، حسین کو سلام کیا، تو حر چاہتے تھے کہ اب سوار ہو کے چلیں اور بیٹے کا لاشا اٹھائیں۔ عجیب کیفیت تھی اور عجیب امتحان تھا حسین کا۔ ایک مرتبہ حر کے بازو کو تھام کے کہنے لگے حر
باپ جوان بیٹوں کا لاشا نہیں اٹھایا کرتے. میں بس اتنا سوچتا ہوں کہ میرے مولا حر سے تو کہہ رہے ہیں کہ حر جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے، مگر کل جب 10 محرم آئے گی میرے مولا تو آپ علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھائیں گے؟ یہ وہ قیامت کی رات ہے. ہم چراغا کر کے یہ اعادہ کرتے ہیں کہ ابد واللہ یا اللہ رحمان سا حسینہ، اے سیدہ ہم آپ کے لال کو کبھی نہیں بھولیں گے. ہم یہ شب عاشور چراغ جلا کے یہ بتاتے ہیں، چراغ جلا کے یہ بتاتے ہیں کہ مولا جو چراغ جلا کے، چراغ بجھا کے آپ نے عہد و پیمان لیا تھا، جیسے اصحاب حسینی نے عہد کیا تھا، ہم ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم قیامت تک چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، ہم عزاداری سید الشہداء کو نہیں چھوڑیں گے. آج کی رات وہ قیامت کی رات ہے کہ ہر ماں اپنے بیٹے کو درس شجاعت دے رہی ہے. کسی خیمے میں بیوائے حسن قاسم سے یہ کہتی ہیں، قاسم میرے لال تم میری والی کی نشانی ہو، اپنے باپ کے وارث بن کے جنگ لڑنا. کسی خیمے میں ام لیلا علی اکبر کی زلفوں میں ہاتھ پھیر کے کہہ رہی ہیں، علی اکبر میرے لال اپنے بابا پہ اپنی جان کو قربان کرنا تاکہ تمہاری ماں سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. کہیں زینب کبریٰ ہے جو اپنے 2 شہزادوں کے سروں کو آغوش میں رکھ کے زلفوں پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہتی ہیں، میرے شیروں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، خبردار جنگ میں کوئی کمی نہ رہ جائے، خبردار کہ حسین کے بیٹے سے پہلے اپنے آپ کو اپنے ماموں پہ قربان کر دینا، اس سے پہلے علی اکبر لڑنے جائے. اور دیکھو اگر لشکر پہ قبضہ پالو اور نہر پہ قبضہ پالو تو پانی نہ پینا، حسین کی سکینہ ابھی پیاسی. اور ایک خیمہ ایسا ہے جہاں ایک ماں ایک جھولے کے سرانے کھڑی یہ رو رہی ہے کہ اصغر میرے لال ابھی تو گھٹنوں چلنے کے قابل بھی نہیں ہوا، میرے لال میرا باپ کیسے قربانی پیش کرے. ایسے میں مقاتل نے لکھا کہ خیمہ ہے اور حسین سارے خیموں کا تلایا کر رہے ہیں اور سنتے جاتے ہیں کہ کس خیمے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو ایسے میں ایک خیمہ ہے جس میں یتیم حسن جناب قاسم موجود ہیں، جناب علی اکبر موجود ہیں، حضرت عباس موجود ہیں، اور یہ گفتگو ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان کو کون قربان کرے گا. تو عزادارو ایک مرتبہ بڑھ کے جناب علی اکبر نے کہا کہ میں سب سے پہلے بابا پہ اپنی جان کو قربان کروں گا، اس سے پہلے میرے بابا کے ناصر جائیں. اکبر اپنے بابا پہ اپنی جان کو قربان کرے گا. تو پلٹ کے حضرت عباس نے کہا، اے شہزادے آپ تو میرے آقا کا نور نظر ہے، اے شہزادے آپ چلے جائیں گے تو حسین کا نور نظر چلا جائے گا، آپ سے پہلے میں اپنی جان آقا پہ قربان کروں گا. تو ایک مرتبہ تڑپ کے بھتیجے نے کہا کہ چچا جان آپ بابا کا زور کمر ہیں، چچا جان اگر آپ چلے گئے تو بابا کا زور کمر ختم ہو جائے گا. ایسے میں یتیم حسن نے آگے بڑھ کے کہا، اے چچا جان، اے بھیا علی اکبر، نہ میں کسی کا زور کمر ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، میں ایک یتیم ہوں، اور اگر یتیم مارا بھی جائے. ایک مرتبہ حسین نے یہ جملہ سننا تھا کہ تڑپ کے خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگا کے کہا، قاسم میرے لال تم تو بھیا کی نشانی. ایک ماں درس شجاعت دے رہی ہے. لیکن آج کی رات بس اتنا کہوں گا، بیبیوں ابھی تو عباس بھی موجود ہیں، ابھی تو اکبر بھی موجود ہیں، ابھی تو قاسم بھی موجود ہیں، ابھی تو اعوان و انصار بھی موجود ہیں. کل کیا عالم ہوگا کہ عباس مارے جا چکے ہوں گے، اکبر شہید ہو جائیں گے، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور ایک مرتبہ خیمے سے آواز آتی ہوگی، جلتے ہوئے خیموں سے زینب کبریٰ پکار پکار کے، جلتے ہوئے خیموں سے زینب کبریٰ پکار پکار کے کہیں گی، الامان ہے کوئی جو حرمت رسول کو بچانے والا ہو. آخر میں اس کو ایڈٹ کر دینا جو دوبارہ قبلہ نے آخری لفظ کا ہے. اسٹاپ.